بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ سوال جواب کا سیشن 173واں ہے۔ 173ویں سیشن میں چند سوالات جو آئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ان کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے جناب ارشد صاحب مسٹن روڈ سے۔ وہ کہتے ہیں جو حجاج کرام جا رہے ہیں مدینہ منورہ، وہ مدینہ منورہ میں اپنی نمازیں اگر اکیلے پڑھنی پڑ جائیں تو ان کو پوری پڑھنی ہوں گی یا قصر کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا قیام 8 دن 9 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، لہذا سارے حاجی جو وہاں مدینہ منورہ میں پہنچیں گے وہ سب مسافر رہیں گے، کوشش کریں گے ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ہوں، لیکن اگر اکیلے نماز پڑھنی پڑ گئی تو 4 رکعت والی نماز انہیں قصر ہی کرنی ہوگی، اس لیے کہ وہ مسافر ہوں گے اور مسافر کے لیے جو قصر کا حکم ہوتا ہے وہ ان پر لاگو ہوگا۔ انہی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ عصر کی نماز کے وقت اگر فلائٹ ہے جیسے 5 بجے تو وہ عصر کہاں پڑھیں، کیونکہ ایئرپورٹ وغیرہ پہ شاید پڑھنے کے لیے منع کرتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے منع نہیں کرتے ہیں، حاجی لوگ پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے بلکہ موقع بھی دیتے ہیں۔ اور اگر سعودی ایئر لائنس ہے تو سعودی ایئر لائنس کے اندر بھی کیبن بنا ہوتا ہے، سب جہازوں میں نہ ہو لیکن حاجیوں کے جہاز میں کیبن کا ہوتا ہے تو اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نماز کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھ سکے اور جہاز چل پڑا تو اس میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، لیکن بعد میں اس کو دوہرا بھی لیں۔ یہ مسئلہ کہا جاتا ہے کہ جہاز میں بیٹھ کے نماز مجبوراً پڑھ لی جائے، لیکن یہ مجبوری چونکہ یہ اپنی ہے، انسانوں کی طرف سے ہے، لہذا ایسی مجبوری میں بیٹھ کے پڑھی ہوئی نماز کو بعد میں اپنے جو بلڈنگ میں پہنچ جائیں گے منزل میں تو وہاں پر دہرانا بہتر ہوگا۔ دوسرا سوال جناب خضر صاحب ہیں، خضرہ تبسم صاحبہ ہیں، کہتی ہیں میں نے نیا فلیٹ لیا ہے لیکن وہ ابھی بند ہے، ہم لوگ شفٹ نہیں ہوئے ہیں اور وہاں بالکنی میں مدھو مکھی کا چھتا لگ گیا ہے اور کچھ لوگ بول رہے ہیں یہ اچھی علامت نہیں ہے گھر کے لیے، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسی علامت ہے؟ اچھی علامت نہیں ہے تو یہ بری علامت بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ چھتا لگ جائے یا کچھ اور جالے مکڑی جالا لگا دے، کچھ اور اس میں، یہ سب ان سب سے کوئی بھی برا اثر لینا یہ توہمات میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ گھر بند رہا، مکھیاں جو ہے اونچی جگہ تلاش کرتی ہیں اور سکون کی جگہ تلاش کرتی ہیں جہاں پر جو ہے ان کو چھیڑ چھاڑ کرنے والے نہ ہوں، تو لہٰذا انہوں نے دیکھا یہ گھر بند ہے، آپ کا گھر انہیں اچھا لگا تو اس کا مطلب گھر اچھا ہے وہ، تبھی تو ان کو اچھا لگا، تو آپ بلا وجہ وہم میں مبتلا نہ ہوں۔ وہ بند رہنے کی وجہ سے سناٹے کی جگہ میں چھتے بنایا کرتی ہیں، اور چھتا بنانا کوئی نقصان دہ نہیں۔ یہ تو شہد کی مکھی جو چھتا بنا رہی ہے نا، شہد کی مکھی کی تعبیر تو بہت اچھی ہوتی ہے، لہذا اس طرح کی توہمات میں اور جو ہے غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ اب مکان اچھا نہیں ہے، اس میں چھتا لگ گیا ہے، بلکہ اس کو چھتے کو آپ صاف کر دیں۔ آپ کے مکان میں ناجائز قبضہ انہوں نے کیا ہے، آپ ناجائز قبضہ ان کا ہٹا دیجئے، جو ہے آگ واگ جلا کر کے شہد کی مکھیاں بھاگ جائیں گی، چھتا توڑ لیجئے، ابھی شہد پیدا ہو گیا تو شہد بھی آپ کے لیے حلال ہے، اور ایسے گھر میں رہنے میں کوئی دقت پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب ترنم صاحبہ کا لدھیانہ سے، پوچھتی ہیں کہ عصر کی نماز میں قضائے عمری نماز پڑھ سکتے ہیں اور مغرب سے کتنے منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز یہ بھی بتا دیجئے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی قضائے عمری پڑھی جا سکتی ہے۔ جب مغرب کی نماز میں 15 منٹ رہ جاتے ہیں، جس میں سورج متغیر ہو جاتا ہے اور دھوپ جو ہے مدھم پڑ جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، اس وقت عصر کی نماز جو اسی دن کی ہے وہ تو پڑھی جا سکتی ہے کراہت کے ساتھ، باقی قضائے عمری وغیرہ کے لین کی کوئی بھی قضا نماز اس وقت میں جو 15-20 منٹ رہ جاتے ہیں وہ پڑھنا منع ہو جاتا ہے۔ باقی عصر کے بعد قضا نماز منع نہیں ہے، نفل منع ہے۔ اور مرد حضرات کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد میں سب کے سامنے عصر کے بعد قضا نماز نہ پڑھیں، اس سے اپنے گناہ کا اظہار ہوتا ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں گھر میں خواتین پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی گھر میں پڑھنا چاہیں عصر کی نماز کے بعد تو منع نہیں ہے قضاء عمری پڑھنا عصر کے بعد۔ اگلا سوال اخت فرحان
عورت کے سر کے بال دیکھنے پر نماز نہیں ہوتی، تو کیا یہ مسئلہ ایک بال دکھنے پر بھی ہے؟ اور کیا صرف آگے کے بال پر ہے یا پیچھے کے بالوں پر بھی؟ مزید اگر کسی عورت کی لمبی چوٹی ہے اور وہ دوپٹے کے نیچے سے دکھ رہی ہے، یہ بال گیلے ہونے کی وجہ سے کھلے ہوئے ہیں اور پیچھے سے 2-4 بالش دکھ رہے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی؟ جواب یہ ہے کہ سر کے بال بلکہ لٹکے ہوئے بال، ان بالوں کا 1/4 حصہ اگر کھلا رہے گا، 1-2 بال سے فرق نہیں پڑتا، اگر 1/4 حصہ بال کا کھلا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یا مثلاً آپ نے کہا چوٹی لٹک رہی ہے، نہا کے آئی ہیں اور وہ بال کھلے ہوئے ہیں، تو 2-4 بالش دکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے 2-4 بالش کا مطلب 1/4 حصہ تو ہو گیا۔ لہذا جو ہے عورتوں کو اس کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ سر کے بال پورے کے پورے اچھی طرح موٹے دوپٹے سے، چادر سے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے نماز کی حالت میں۔ اور اگر آپ نے کہا نہا کے آئے، بال اس لیے کھلے ہوئے ہیں اور اب وہ دکھ رہے ہیں، تو جوڑا باندھ لیں، جوڑا باندھ کر کے جو ہے نماز پڑھیں کپڑے سے۔ تو غرض یہ کہ بال کھلے نہیں ہونے چاہیے، بال بھی سر کے بال مستقل جو ہے 1/4 حصہ کھلے گا، نماز ہو جائے گی۔ لٹکے ہوئے بال میں بھی 1/4 حصہ اگر کھلا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ سر کے بال میں بھی نماز نہیں ہوگی، 1/4 کھلا ہوگا، اور جو ہے لٹکے ہوئے بالوں میں بھی نماز نہیں ہوگی، 1/4 کھلا ہوا ہوگا۔ لہذا جو ہے 2-4 بالوں میں تو حرج نہیں، باقی نماز میں بالوں کا ڈھکنا ضروری ہے۔ افروز صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر ناک میں خون کی پپڑی جم گئی ہے اور وہ وضو کرنے کے بعد گیلی ہو کے کپڑوں میں لگ گئی تو کیا کپڑا ناپاک ہوگا؟ جواب یہ ہے خون کی پپڑی جو جم گئی ہے اس کے چھوٹنے سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے زخم سے کوئی چیز چھوٹ جائے، لیکن اگر پپڑی اچاڑنے کی وجہ سے ناک سے خون نکلنے لگا اور وہ جو ہے نرم حصے تک آ گیا، جو ناک کا باسا ہے یہ اس سے تھوڑا نیچے تک جہاں پہ پانی پہنچ جاتا ہے آسانی سے، وہاں تک اگر خون دوبارہ آ گیا ہے تو پھر یہ بہنے والے خون کی وجہ سے اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ ورنہ صرف پپڑی اچڑنے کی وجہ سے کپڑے میں لگ جائے یا کسی چیز میں وہ معمولی مقدار ہوتی ہے تو اس سے نہ وہ کپڑا ناپاک ہوگا اور نہ جو ہے وضو ٹوٹے گا۔ اگلا سوال اخت سفیان، انہوں نے 3 فوٹو بھیجی ہیں اور پوچھا ہے اس دعا کو کیسے پڑھیں؟ من یحبک یا من یحبک، میم کو نون سے ملائیں گے یا یا سے، اور اسی طرح یبلغنی ہے یا یبلغنی۔ جواب یہ ہے پوری دعا سن لیں، اسی سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کیسے پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، میم کو یا سے ملائیں گے، بیچ میں غنہ بھی ہوگا، وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی، غین پہ پیش ہے اور یا پر بھی پیش ہے، یبلغنی حبک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ تو یہ اس طرح دعا بہت پیاری دعا ہے، یہ مانگنی چاہیے۔ اور من یحبک اور یبلغنی وہ لفظ ہے۔ اگلا سوال نام نہیں لکھا انہوں نے، کہتے ہیں میرا بیٹا سافٹ ویئر انجینئر ہے، ان کی جس کمپنی میں جاب لگ رہی ہے وہ کمپنی بینک کے سافٹ ویئر دیکھتی ہے، تو کیا یہ جاب جائز ہوگی؟ اس میں سودی لین دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سافٹ ویئر کی جاب ہے، اس کو کر سکتے ہیں اور یہ جاب جائز ہے۔ اگلا سوال کمنٹ میں انہوں نے پوچھا اور پوچھنے والے کا نام انسان ہے، انسان سے پوچھ رہا ہے، ملک سے معلوم ہوتا ہے حیوان بھی پوچھا کرتے ہیں، یہ عجیب سا نام انہوں نے اپنا رکھ رکھا ہے انسان۔ بھائی سوال تو انسانی کریں گے، آپ اپنا نام بتائیں، انسان تو جنس ہے، یہ تو نو ہے ایک، اس میں تعین تو نہیں ہو پائی، تعین کرنے کے لیے انسانوں میں نام رکھے گئے ہیں اور نام رکھنا سنت ہے، آپ نے نام نہ رکھ کر کے انسان نام رکھ دیا۔ بہرحال آپ کا سوال سن لیتے ہیں۔ مسلم بنات کے ہندو لڑکوں کے درمیان رہ کر نوکری کرنا یا ایسی نوکری کرنا جس میں ہندو مردوں کے بیچ رہنا ہی پڑتا ہے، IAS اور IPS وغیرہ، جی ہاں، یہ ہندوستانی سماج میں اور ایسے جگہوں میں کہ اگر جو ہے اس میں حصہ نہ لیا جائے
تو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے اور مسلم قوم پیچھے ہو جائے تو اس میں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارا کیا جاتا ہے، اور چند شرطوں کے ساتھ پھر غیر محرموں کے بیچ میں کام کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، ورنہ اس میں جو ہے ہاں اگر اپنے اختیار کی چیز ہو کہ جو ہے پردہ بھی بھرپور طریقے سے کر کے کام کرنا ممکن ہو تو وہ کرنا ضروری ہوگا، ورنہ جب پردہ ممکن نہیں ہوگا تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے جس حد تک جو ہے دین پہ عمل کرنے کی گنجائش کرتے ہوئے، چونکہ اس طرح کے اجتماعی کاموں ملی کاموں کے لیے پوری امت مسلمہ کو جو ہے اجتماعی اور مجموعی طور پر نقصان سے اور پستی سے اور زوال سے نکالنے کے لیے اگر IPS IAS بننے کے لیے لڑکیوں ہی کے لیے ریزرو سیٹ کر دی گئی ہو تو اس کو اختیار کرنے کی گنجائش نکلتی ہے۔ یہ نازک حالات ہوتے ہیں، اس موقع پر جو ہے علماء سے رجوع بھی کر لینا چاہیے کہ اگر خواتین کو اس طرح کا موقع مل رہا ہے تو کس انداز سے وہ اپنے کو اس میں شامل کر سکتی ہیں کہ شریعت کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور جو ہے ملی تقاضے بھی پورے ہو جائیں۔ یہ تھے سوالات و جوابات جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔